السلام علیکم ناظرین، اسد فردوسی پاکستان کے دل لاہور سے آپ سے مخاطب ہے، اور یہ میری پہلی پوڈ کاسٹ ہے میری زندگی کی، اور میں بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ ایک نیا ہم نے اسٹیپ لیا جرنلزم، چونکہ میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور الحمدللہ ہر اسٹیپ پہ کوشش کی ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کروں، چاہے وہ سوشل ایشوز کے پروگرامز تھے، چاہے وہ پولیٹیکل پروگرامز تھے، اور اب ہم نے ایک نیا اسٹیپ لیا ہے، اور اس میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک نے جیسے ماضی میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابیاں دیں اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو فیوچر میں بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہے وہ یہ ہے کہ جو میری پہلی پوڈ کاسٹ ہے وہ میرے روحانی باپ، میرے استاد، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سر صاحبزادہ ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بغیر میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل ہوئے میں سیدھا ان کی طرف جاؤں گا۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، میں بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں، اور ایک نیا سٹیپ ہے اور پہلی پوڈ کاسٹ ہے، اور خوشی ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ سر، ہم سٹارٹ کریں گے آپ کی برتھ پلیس اینڈ ارلی لائف سے۔ اسد، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کے لیے میرا انتخاب کیا۔ آئی ایم آلویز پراؤڈ آف یو۔ اپنی زندگی کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آغاز جو ہے وہ میری پیدائش کوئٹہ میں ہوئی، اور اٹ واز 1979، اور اس کے بعد جو زندگی کے اوائل چند سال تھے اسکولنگ اور جو کالج تھا وہ کوئٹہ پہ گزرا، اور اس کے بعد پھر کوئٹہ چھوڑا میں نے 17 سال کی عمر میں۔ جب ایف ایس سی کرنے کے بعد میں تہران گیا ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور وہاں سے میں نے ایم ڈی کیا۔ سر، یہ جو بیسک کوالیفیکیشن مطلب میٹرک اور ایف ایس سی تھی، یہ کوئٹہ سے؟ جی، میری میٹرک بھی فیڈرل گورنمنٹ اسکول کوئٹہ، اور جو میری ایف ایس سی تھی وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹہ سے ہے۔ کوئٹہ سے۔ تو اس کے بعد پھر میں ایران گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب، جیسا کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، اور وہ حضرت سلطان باہو کی اسپرٹس اور پرشین لٹریچر پر ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بچوں میں سے کسی کی پرشین پر کمانڈ ہو، اور میں کیونکہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو پھر ہم نے یہ درمیانی راستہ نکالا کہ میں ایران چلا جاؤں تاکہ وہاں میں فارسی بھی سیکھ سکوں اور ساتھ ڈاکٹر بھی بن سکوں۔ الحمدللہ 2006 میں سکسیزفلی میں نے وہاں سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی، اور میں وہاں سے انٹرنیشنل یونیورسٹی سے مجھے وہاں گولڈ میڈل بھی ملا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اور ہاں، ایک بڑا اعزاز جو مجھے ایران کے اپنے ٹینیور کے درمیان ملا وہ یہ تھا کہ میں نے وہاں پر پہلی انٹرنیشنل حضرت سلطان باہو کانفرنس منعقد کروائی ماشاءاللہ، 2003 ایران میں، اور اس میں بہت بڑے بڑے اسکالرس پاکستان سے، انڈیا سے، افغانستان سے، عراق سے، ایران سے، بہت بڑے بڑے اسکالرز اس میں حضرت سلطان باہو پر اچھی خاصی ریسرچ کے بعد آ کے وہاں آرٹیکلس پڑھے، اور ایک بڑی سکسیزفل کانفرنس رہی۔ اور جب میں نے وہ کانفرنس منعقد کرائی تو اس وقت میری عمر صرف شاید 21 سال تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو 21 سال کی عمر میں حضرت سلطان باہو پر انٹرنیشنل کانفرنس، میرا خیال ہے کہ ہمارے مریدین یا خانوادہ حضرت سلطان باہو میں کسی کو شاید یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا۔ 2006 میں واپس آیا، اور اس کے بعد پھر لاہور میں ہی رہا، یہاں جناح ہاسپٹل سے منسلک ہوا، اور 2011 کے آخر میں میں نے نیورو سرجری آپٹ کی، اور 2016 کے اینڈ میں میں نے نیورو سرجری کی پوسٹ گریجویشن یہاں سے کمپلیٹ کی اور نیورو سرجن بنا۔ اور ان دا مین وائل پھر کچھ انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا، اور میں نے جرمنی میں سارلینڈ یونیورسٹی سے ہیڈ انجری پر ایک ڈپلومہ کیا۔ اس کے بعد میں نے نیورو مانیٹرنگ میں یورپ سے ڈپلوماز کیے۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین سے میں نے گڈ کلینکل پریکٹس لی، اور اس کے بعد پھر واپس پاکستان آیا، اور پھر جناح ہاسپٹل میں سرو کرتا رہا۔ اس وقت بھی میں جناح میں ہی ایز اے فیکلٹی ممبر علامہ اقبال میڈیکل کالج سرو کر رہا ہوں۔ اس دوران میری جو پروفیشنل لائف ہے، اس میں میرے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ ہیڈ انجری تھا،
کیونکہ ہیڈ انجری جن مریضوں کو ہوتی ہے وہ موسٹلی نوجوان ہوتے ہیں جو کسی سوئمنگ کے دوران زخمی ہو گئے, چھت سے گر گئے, پہاڑ سے گر گئے, مزدوری کرتے ہوئے زخم آ گیا, موٹر سائیکل سے گر گئے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملیز کے لیے ارن کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بیڈ پر چلے جانا اور زخمی ہو جانا پوری فیملی سفر کرتی ہے. وہ ایک بندے کا مطلب کہ بیمار ہونا نہیں ہے, پورے کے پورے فیملی سفر کرتی ہے. تو میں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے جب میں جرمنی گیا تو میں نے وہاں پر نیورو ٹراما میں اس لیے کورس کیا کہ میں چاہتا تھا کہ جو انٹرنیشنل لیول پر ہیڈ انجری کے مریضوں کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے ہم پاکستان میں وہ لانچ کریں. شارٹلی آپ کو بتاؤں کہ 2014 کے اینڈ میں جرمنی سے ہیڈ انجری کا کورس کر کے واپس آیا اور آتے ہی ود ان 1 month وہ ایڈوانسڈ مینجمنٹ ہیڈ انجری کی میں نے جنا ہاسپٹل میں شروع کر دی. اور آج اس بات کو 8واں سال ہے. اس 8 سال میں دماغ کا پریشر مانیٹر کرنا, دماغ کی آکسیجن, دماغ کا ٹیمپریچر مانیٹر کرنا, اس کے علاوہ دماغ کی ڈائلسس تک ہیڈ انجری کے مریضوں کی الحمدللہ پاکستان میں وہ واحد سینٹر ہے جہاں پہ میں کر رہا ہوں. اور مجھے الحمدللہ اپنی نیورو سرجیکل کمیونٹی میں بھی ہیڈ انجری پر اب ایک الحمدللہ اتھارٹی اور پائنیئرشپ میری گنی جاتی ہے کہ ہیڈ انجری کی ایڈوانس مینجمنٹ پاکستان میں. اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ جس بھی ملک میں گئے, جس بھی سرزمین پہ گئے, آپ نے وہاں پہ انقلابی کام کیا. آپ ایران گئے تو وہاں پہ آپ نے جو کانفرنس کروائی وہ تاریخ میں پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. آپ پاکستان آئے تو وہاں پہ. اچھا دوسرا میرا دوسرے کویشچن میں جانے سے پہلے تھوڑا سا مائک اپنے قریب کریں تاکہ آڈیو کلیئر. یہ چیز نہیں, یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے تھوڑی سی چیئر کی جگہ. ہاں یہ تھوڑا قریب ہو یہاں تاکہ ریکارڈنگ اچھی ہو. آڈیو ویڈیو اوکے ہے نا دونوں طرف سے؟ ہاں پھر میں ویڈیو بند دیں مجھے. اوکے سر, دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا فیملی بیک گراؤنڈ درباروں سے ہوتا ہے تو وہ لوگ زیادہ تر ایجوکیشن میں اور ان چیزوں میں اتنا آگے جاتے ہیں تو بہت کم جاتے ہیں, یا اگر جاتے بھی ہیں تو پھر وہ واپس جا کے انہی چیزوں میں جو ان کے آباء و اجداد کی, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی برا کام ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ درباروں پہ بیٹھ کے اور پیری مریدی اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو فیملی نے مطلب کیسے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ اس سب کو چھوڑ کے تو آپ مطلب ادھر جائیں؟ اور یہ کیسے بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرے فادر جو ہیں وہ PhD ہیں اور ان کی ساری زندگی تعلیم اور تربیت سے منسلک رہی. تو انہوں نے اپنے گھر میں سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہم پہ واضح کی ہوئی تھیں کہ آپ کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ آپ کی تعلیم ہے. تو تعلیم تو ہر صورت میں حاصل کرنی ہے. اور انہوں نے, مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں ہی ہمیں کہا تھا کہ حضرت سلطان باہو کا جو فیض ہے وہ علم میں ہے. اور اگر آپ دربار پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں, مریدوں کو سلوک کے راستے پر رہنمائی کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے خود کو اس قابل بنائیں. جب آپ اس قابل بن جائیں گے تو پھر آپ الاؤ ہیں کہ آپ مریدین سے بھی مل سکتے ہیں. تو ہماری انہوں نے بچپن سے یہ تربیت کی تھی. اور ہم الحمدللہ ہم سارے بھائی, میرے بڑے بھائی جو مشتاق سلطان صاحب ہیں وہ سیاست سے منسلک ہیں, لیکن انہوں نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنسز میں. میرے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ ابھی ریسنٹلی سویڈن سے گوتھنبرگ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں MPhil کر کے آئے ہیں, MS کر کے آئے ہیں, اور وہ وہاں پہ سویڈش پارلیمنٹ کے ساتھ منسلک رہے ہیں. اور جو دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت کا انسٹیٹیوٹ ہے VDEM انسٹیٹیوٹ, وہ VDEM انسٹیٹیوٹ کے لیے کام کرتے رہے ہیں. تو ہمارے گھرانے میں یہ کوئی اتنی نئی چیز نہیں تھی, اور ہمیں بچپن سے ہی پتہ تھا کہ ہمارے لیے راستہ صرف تعلیم ہی ہے. تو دیٹ واز آل ڈیو ٹو مائی گریٹ فادر. ماشاء اللہ. سر مجھے یاد ہے اسی جگہ پہ میری آپ سے ایک ملاقات ہوئی آج سے 2-3 سال پہلے, اور اس میں میں نے آپ کو میں بیسیکلی انوائٹ کرنے کے لیے آیا تھا کہ پاک پتن میں ہمارے مطلب فلاحی ادارے کا ایک ایونٹ ہے, تو اس میں آپ تشریف لائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اسد میری 2 پرائرٹیز ہیں, پہلی میری جاب ہاسپٹل کی اور یہ میرا کام, اور دوسرا جنگ.
تو جب آپ جنگ میں کوئی اسٹیپ لیں گے, کوئی بھی سوشل ورک آپ مطلب فیڈز کو اسٹارٹ کریں گے یا کوئی بھی آپ اسٹیپ لیں گے, تو وہاں پہ میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. اور آپ نے دیا بھی صحیح. اب پہلی برانچ جو ہماری اوپن ہوئی ہے آپ کی سرپرستی میں, اور آگے بھی ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. تو جنگ سے اتنی محبت کیوں؟ دیکھیں جنگ تو اس سے محبت تو ظاہر ہے وہ میرا ضلع ہے, میری مٹی ہے, میرے سارے آباء و اجداد کی قبریں وہاں پہ ہیں. تو ہمارا تو جینا مرنا جنگ کے ساتھ ہے. تو جنگ سے محبت تو ڈیفینیٹلی اپنی مٹی سے سب کو ہوتی ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ میں جس بھی قابل ہوں مجھے چاہیے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کو ریٹرن کروں. اور اس کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں. آپ سب دوست دعا بھی کرتے ہیں, آپ سب میرا ساتھ بھی دیتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ اس ڈسٹرکٹ کو اٹھا سکیں. پرابلمس بہت زیادہ ہیں اور وسائل بہت کم ہیں. ہم نے ایک اینگل سے شروع کیا, ہم نے وہاں پہ ہیلتھ سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کی. آپ کے سامنے ہیں ریزلٹس. شاید کوئی 40% لوگ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہیپاٹائٹس بی اور سی سے افیکٹڈ ہیں. اور یہ میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی. اور اس کے بعد ان لوگوں کو ویکسینیشنز کروائیں, ان کو میڈیسنز دلوائیں. اور اس کے بعد پھر اس وقت کے جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز اور صوبائی اسمبلی کے ممبران تھے, انہوں نے پھر میری اس سارے چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھاگم بھاگ پھر RHC لیول پر ہیپاٹائٹس کنٹرول آفیسز وہ کھلوائے, ڈسپینسریز کھلوائیں جو 2-4 مہینے چلتی رہیں. اس کے بعد وہ بہرحال بند ہو گئیں. اس کے ساتھ پھر جنگ میں تعلیمی چیزوں کے لیے جو فڈز ہے, اسد فردوسی کی جو فاؤنڈیشن ہے, اس کو بھی میں نے پش کیا کہ اس ڈسٹرکٹ میں آئیں, آپ کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے, میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. الحمدللہ اس ضمن بھی وہاں پہ بچیوں کے لیے ایک اچھا ادارہ ایک گاؤں میں قائم ہو گیا ہے. اور وہ انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ ہم اب IT کے لیے بھی کام کریں گے. میں تمام سننے والوں کو بھی یہی کہوں گا کہ جو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں, یہی بیسیکلی کل کو ہمارے ڈسٹرکٹ کو یہی چیزیں اٹھائیں گی انشاءاللہ. اور کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کو گرایا ان چیزوں کی اپوزٹ چیزوں نے ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کو گرایا ہے جاگیرداری, مخدومی اور اس سسٹم نے. تو اس کا توڑ ہے ہی تعلیم اور اس کا توڑ ہے ہی تربیت. تو ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے. آج ایک ڈاکٹر کاشف سلطان ہے, میری آواز آج الحمدللہ جنگ کے ہر کونے میں پہنچتی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ میرے ویژن اور سوچ کے اب متعدد لوگ پیدا ہو رہے ہیں, ہر گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے ریزلٹس یہی نکلیں گے کہ ہم انشاءاللہ مل کر اس ڈسٹرکٹ کے لیے کچھ کر پائیں گے. سر اسی میٹنگ میں ایک اور جملہ آپ نے بولا تھا جو ایگزیکٹلی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسد یاد رکھنا کہیں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل نہ ہو جانا کہ جو جنگ سے نکلے, جنگ کے ہی تھے, جنگ نے ہی ان کو عزت دی, ان کو سب کچھ دیا. اور وہ جب جنگ سے نکل کے دیگر شہروں میں گئے تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جنگ لکھنا بھی گوارا نہیں کیا. تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی کا نام لے دیں, اور اگر نام لینا ضروری نہیں تو تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. دیکھیں جنگ سے جو بڑے نام نکلے ہیں وہ میرے لیے سارے بڑے قابل احترام ہیں. اور میں کسی کا نام کیا لوں, سب کو پتہ ہے. اگر ہم نام لیں تو آپ سٹارٹ کر لیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے, اور ظاہر نوبیل پرائز ان کو ملا اور فزکس میں دنیا میں بہت بڑا نام ہے. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا سر کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دیگر شہروں کے جو لوگ ہیں بہت کم لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام بیسکلی فرام جنگ. تو وہ اب جا کے اور لوگوں کو کچھ ٹی وی چینلز نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کے اوپر اسٹوریز کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مطلب کہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا؟ مطلب نہیں, میرا خیال ہے مجبوری نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب انسان کو فیم ملتی ہے نا تو پھر اس کی پرائرٹیز کا پتہ چلتا ہے. اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے کی خدمات ہیں انٹرنیشنل لیول کا, ان کا نام ہے, ان کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خود کو بتاتے ہوں گے کہ وہ جنگ کے ہیں, میں نے ان کے انٹرویوز کبھی نہیں دیکھے, بتاتے ضرور ہوں گے وہ. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی جگہ پر کوئی ایسا بندہ ہو جو نوبیل پرائز بھی لے جائے,
جس کو اپنے ڈسٹرکٹ کی پیچھے مڑ کے دیکھنے کا ہو اس کے ذہن میں, تو شاید جھنگ میں ایک بہت بڑی فزکس کی یونیورسٹی شاید بنی ہوتی. ڈاکٹر عبدالسلام کا ایک بہت بڑا ادارہ وہاں قائم ہوا ہوتا. جھنگ کے بچوں کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے وہاں پہ ایک ایسا ادارہ بنا ہوتا جس کی پاکستان میں کوئی دوسری مثال نہ ہوتی. بیسیکلی میں یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب اگر ہم کسی اور شہر کا کوئی بندہ بات کرتا تو اس کو بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ بیسیکلی جھنگ سے تھے. اگر وہ جھنگ کو اتنا ہائی لائٹ کرتے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان کے لیے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے لائک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, تو گورنمنٹ کرتی ہے ان کے نام پہ کہ ان کے بیسیکلی جی وہ کہاں سے تھے, تو جی وہ اس ڈسٹرکٹ سے تھے, تو جی وہاں چونکہ اس ڈسٹرکٹ سے ہمیں یہ ٹیلنٹ ملا ہے, تو وہ ڈسٹرکٹ بھی تو پاکستان کا ہی ڈسٹرکٹ ہے, اور اس کے ساتھ جس طرح سے سوتیلی ماں جیسا رویہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ جو بھی لوگ جھنگ سے آگے نکلتے ہیں انہیں ایک بار واپس لوٹ کے جانا چاہیے اور وہاں جا کے سرو کرنا چاہیے, اپنے ڈسٹرکٹ کو کچھ دینا چاہیے. اور میں اسی ویژن کو لے کے چل رہا ہوں. میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنے ڈسٹرکٹ کو کچھ ایسا دے کے جاؤں کہ آنے والے لوگ بھی سوچیں کہ یار ہمیں بھی واپس اپنے ڈسٹرکٹ کو جا کے کچھ نہ کچھ دینا ہے. تب بھی جا کے اٹھتے ہیں. دیکھیں لاکھوں کی آبادی ہے, یو کین نیور کلیم کہ آپ اکیلے سب کچھ بدل ڈالیں گے, لیکن آپ اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں. تو وہ جلا دینا چاہیے آپ کی جو کیپیسٹی ہے. اب اسد فردوسی وہاں آیا اور اس نے ایک بچیوں کے لیے سلائی سینٹر قائم کر دیا. اوکے, اب اس کی یہ کیپیسٹی تھی تو وہ کر گیا. تو اگر میری کیپیسٹی اس سے 100 گنا زیادہ کی ہے تو مجھے اتنا کرنا چاہیے. تو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اگر if he gets back to his district and pay off, تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, بدل جائیں گی. میں تو سب کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں آئیں اور کام کریں, تاکہ ہم تعلیم, تربیت, سائنس, ٹیکنالوجی, دین کی صحیح معلومات اور دین سے صحیح لگاؤ, یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگوں میں پیدا کرنی ہے, بلکہ اوورآل پاکستان کے لوگوں میں, تاکہ معاملات بہتر ہوں. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے آگے اگر ہم جائیں تو اور کون سے ایسے بڑے نام ہیں؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں جو منہاج القرآن کے بانی ہیں, اور دنیا کے 170 سے 80 ممالک میں ان کے دفاتر ہیں منہاج کے. بے تحاشا خدمات ہیں ان کی. I really have a great respect for this person. اور ان کی خدمات پوری دنیا میں ہیں. دین کے لیے ان کی بے تحاشا خدمات. کیا جنگ میں بھی کوئی خدمت ہے؟ جنگ میں انہوں نے ایٹ لیسٹ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی طرح بالکل تو اگنور نہیں کیا. انہوں نے جنگ کے مختلف تحصیلوں میں اسکولز قائم کیے ہیں منہاج کے, اور مساجد قائم کی ہیں, اسکولز قائم کیے ہیں, اور انہوں نے وہاں منہاج القرآن کے تربیتی کچھ ادارے قائم کیے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب مجھے سن رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ منہاج اور عوامی تحریک کے لوگ میرے پیجز کو فالو کرتے ہیں, تو شاید یہ آواز ڈاکٹر صاحب تک پہنچ جائے. اگر میں بول نہیں رہا تو اگر میں ٹھیک ہوں تو عوامی تحریک میں آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں. جی, وہ عوامی تحریک کے سینٹرل پنجاب کے نائب صدر. تو آپ کوئی اگر ایسی بات کر دیں کہ وہ خفا ہو جائیں؟ نہیں, میرا عوامی تحریک نہیں. دیکھیں, ہم تو ایک بات کے قائل ہیں کہ اگر وہ کوئی بات حق بات ہے تو وہ کر دینی چاہیے. رائٹ. میری ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ گزارش ہے, اگر وہ مجھے سن رہے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, کہ آپ کائنڈلی جھنگ پر اسپیشل فوکس کریں. جھنگ کے لوگ بہت محرومی کا شکار ہیں. بالکل. اور صرف چند ایک اسکول وہاں قائم کر دینا کافی نہیں ہے. منہاج یونیورسٹی آپ نے لاہور میں بنا دی, جنگ میں اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, لاہور کے لوگوں کو مبارک ہو. لیکن آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ آپ جھنگ میں بھی منہاج یونیورسٹی بنا سکتے تھے. آپ جھنگ میں منہاج ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. تو اپنے ڈسٹرکٹ کی طرف دیکھیں, اور ان 170 ممالک کے ساتھ ساتھ کم از کم اپنے ڈسٹرکٹ کو کسی ایک ملک کا درجہ دے دیں. کہ اگر میں نے انگلینڈ میں اتنا کام کرنا ہے تو اتنا ہی میں نے جھنگ میں بھی کرنا ہے, یا اگر میں نے فرانس میں اتنا کام کرنا ہے تو اتنا ہی جھنگ میں بھی کرنا ہے. سر, آپ کی جو فیملی ہے اس کے بہت سارے, ایون کہ آپ کے بڑے بھائی بھی پالیٹکس میں, آپ دیگر لوگ بھی, تو جب کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی تو کوئی ایسی آفر آئی کہ سیاست میں چلے جائیں, یا مطلب
شروع سے ہی تھا کہ نہیں اس سے نفرت ہے یا اس کو جوائن نہیں کرنا یا فیوچر میں جوائن کرنے کا پلان؟ نہیں، مجھے سیاست سے نفرت بالکل نہیں ہے، سیاست سے نفرت کرنی بھی نہیں چاہیے. رائٹ. نفرت تو کسی بھی چیز سے نہیں کرنی چاہیے. نفرت ہمیشہ غلط عمل سے کرنی چاہیے، چاہے وہ سیاست میں ہو رہا ہو یا کسی بھی اور فیلڈ میں ہو رہا ہو. سیاست تو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں جگہ جگہ پہ سیاست موجود ہے. جی بالکل. جنگوں کی ان کی حکمت عملی وہ پوری ایک سیاست تھی. دوسرے ملکوں کے ساتھ خارجہ تعلقات جو حضور کے ریاست مدینہ کے تھے وہ خود ایک بہت بڑی سیاست تھی. اور میری نظر میں زندگی میں نے جو سب سے بڑا سیاسی مارکہ دیکھا ہے وہ دو ہیں، اور دونوں حضور کی ذات مبارکہ سے ہیں. ایک صلح حدیبیہ اور دوسرا فتح مکہ. فتح مکہ اور صلح حدیبیہ سے بڑی سیاست کون کر سکے گا؟ تو میں تو اس سیاست کا قائل ہوں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہمیں اس کا درس بھی دیا. تو پھر یہاں پہ پریکٹیکلی آپ نے کیوں نہ اسٹارٹ کیا؟ دیکھیں، پریکٹیکلی سیاست اسٹارٹ کرنے سے پہلے کافی پری ریکویزٹس ہیں، اور ان پری ریکویزٹس پہ میں کام کر رہا ہوں، اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ مستقبل میں جی میں انشاءاللہ مستقبل میں اگر مجھے مکمل ٹائم مل سکا اور میں نے خود کو اس قابل سمجھا کہ اب میں اس قابل ہوں کہ میں اپنا دن رات 24 گھنٹے 12 مہینے اور 7 دن عوام کے لیے مختص کر سکتا ہوں اور ہر وقت اویلیبل رہ سکتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں کروں گا. لیکن اگر مجھے فیل ہوا کہ میرے آنے سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، ادروائز جس طرح کی وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے میرے ڈسٹرکٹ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیم. آپ کی یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد جو جنگ کے لوگ ہیں وہ یہ ان کو تاثر جائے کہ جو صاحب سوشل ورک کر رہے ہیں وہ شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ فیوچر میں انہیں سیاست کرنی ہے. اگر میں اس لیے کر رہا ہوں تو اس سے اچھی بات ہی نہیں ہے. میں پھر سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ہاسپٹلس بنائیں. ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم خود کچھ کرتے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہو اس کی ہم ٹانگ کھینچتے ہیں، اور ہم نے ہر اچھے کام میں بھی کیڑے اور غلطیاں نکالنی ہوتی ہیں. تو یہ جو غلطیاں نکالنے والا گروپ ہے وہ، اگر یہ جو آپ نے خوبصورت جملہ ابھی فرمایا کہ اگر میں اس کے لیے بھی کر رہا ہوں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے لیے سوشل ورک بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ ایک شیئر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور جو دوسری سائڈ پہ ہے ہم اس سے اس لیے دور ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے بھلائی کے لیے، ہمیں اپ لفٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ میں تو کس نیت سے کر رہا ہوں یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، اور اگر میں نے سیاست کی نیت سے یہ کرنا ہو تو میرا خیال ہے میں اتنا نائیو اور اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں نے جھنگ میں سیاست کرنی ہو تو اس کے لیے میں اتنے مشکل کام کرنا شروع کر دوں. جھنگ کی سیاست تو بہت آسان ہے. اگر میرا مقصد سیاست ہوتا تو میں آرام سے ڈیرے پہ بیٹھتا. الحمدللہ میرے تعلقات شاید کسی بھی MNA سے کم نہیں ہوں گے اس وقت بھی، الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے مجھ پہ. تو میں وہاں بیٹھتا اور اپنا تھانہ سنبھالتا اور کچہری سنبھالتا اور دو چار پٹواریوں کو آگے پیچھے کرتا اور 2-4 پرچے کرواتا، 2-4 پرچے ختم کرواتا. میں بنایا MNA تھا اور لوگوں کے فاتحوں میں جاتا، جنازوں میں جاتا. مجھے کیا ضرورت تھی اتنے مشکل کاموں کے اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کی جو میرے پاس ان چیزوں کا ٹائم بھی نہیں ہے. اور پھر بھی میں ہفتے میں 1 دن یا مہینے میں 2 دن جاتا ہوں، اپنے ہاسپٹل کے معاملات دیکھتا ہوں، اس کی رجسٹریشن الحمدللہ اب ہوئی ہے، وہ معاملات دیکھتا ہوں، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، چپ کر کے واپس آ جاتا ہوں اور پھر آگے چلتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر مجھے سیاست ہی کرنی ہوتی تو میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں اتنے بڑے بڑے فلاحی کاموں کے پیچھے لگ جاتا، پھر میں سیاست ہی کرتا. بہت خوبصورت. سر یہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا پاور پالیٹکس، تھانہ کچہری کی سیاست اور یہ ساری چیزیں، تو یہ کب تک ہمارا مقدر ہے؟ جو مطلب ہمارے آپ کی عمر ہے، میرے والدین ہیں انہوں نے تو گزار لی، ہم نے گزارنی ہے اور ہمارے بچوں نے گزارنی ہے، تو کیا میرے بچے بھی یہی فیس کریں گے؟ کہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں مدثر بھائی، آج ان سے میری ایک اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی جی، اور تو وہ ان سے میں نے تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اس کو آپ میڈیا پہ ضرور کیا کریں. رائٹ. تو میں ان کی خواہش پر یہ بات کروں گا. آپ کے سوال کا ایگزیکٹلی جواب بھی وہی ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ جی ہم کب تک اس کلچر اور اس سیاست کا حصہ بنے رہیں گے. اصل ہم تب تک اس مسئلے سے نہیں نکل سکتے جب تک ہماری قوم کی تربیت نہیں ہو جاتی.
اور ہماری قوم کو ان کے فرائض نہیں بتائے جاتے. دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں ہم بات کریں, بہت بڑے لیڈر ہیں وہ, اور ان کی بات کو لوگ فالو کرتے ہیں, اور ان کی گفتگو میں نے کرشمہ دیکھا ہے, اور وہ کرشمہ بہت کم لوگوں کی گفتگو میں ہوتا ہے. وہ ایک بات کرتے ہیں اور مطلب ہزاروں لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خان صاحب سے بھی یہی گلہ ہے, خان صاحب نے اس قوم کو صرف اس کے حقوق بتائے ہیں. آپ ان کی ساری سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے سارے اسکرپٹس اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے ہر جگہ یہ کہا ہے یہ تمہارے حقوق ہیں, یہ چوری کر گئے, یہ لوٹ گئے, یہ تمہیں مار گئے, یہ تمہارا سب کچھ کھا گئے, یہ تمہارے لیے یہ کر گئے, یہ تمہارے حقوق ہیں, تمہیں یہ ہونا چاہیے, تمہیں یہ بھی ملنا چاہیے, تمہیں یہ ملنا چاہیے. کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ خان صاحب نے اس قوم کو یہ کہا ہو کہ یار تم چوری کیوں کرتے ہو, یار تم جھوٹ کیوں بولتے ہو, یار تم ٹیکس کیوں نہیں دیتے. تو وہ انہوں نے بھی کہیں پہ حقوق فرائض کی بات نہیں کی. اور میرے خیال سے اگر آپ نے اپنی قوم کو اپلفٹ کرنا ہے تو آپ کو مشکل سیاست کرنی پڑے گی. مشکل سیاست کیا ہے؟ اب خان صاحب نے جو سیاست کی وہ انتہائی آسان سیاست ہے. وہ کیسے؟ اسد میں ابھی آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ایک بندہ بیٹھا ہے جو جس کرسی پہ بیٹھا ہے دراصل آپ کو وہاں ہونا چاہیے تھا. وہ اس وقت جو چیز کھا رہا ہے وہ آپ کا حق کھا رہا ہے. اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ آپ کے پیسے چوری کر کے خریدے تھے. تو آپ کہیں گے یار آپ سے تو اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ تو میرے ساری چیزوں پہ آپ کی نظر ہے کہ مجھے کہاں کہاں نقصان دیا گیا, تھینک یو سو مچ, میرے تو لیڈر آپ ہی ہیں. رائٹ. یہ ہے آسان سیاست. مشکل سیاست کیا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اسد فردوسی آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا, اسد فردوسی آپ نے فلاں بندے کی ہیلپ کیوں نہیں کی, اسد فردوسی کیا آپ نے اپنا ٹیکس جمع کرایا ہے, کیا آپ اپنا بل ٹائم پر دیتے ہیں, کیا آپ سارا دن آپ کئی دن ریسٹ کیوں کرتے رہتے ہیں, قوم کا کتنا حرج ہوتا ہے, آپ کام کیوں نہیں کرتے, آپ نے ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا. آپ اسی وقت کہیں گے یار یہ کون فضول آدمی آ گیا مجھے بیٹھ کے نصیحتیں کر رہا ہے. لیڈر ماننا تو چھوڑ, آپ مجھے انسان نہیں مانیں گے. تو یہ ہے مشکل سیاست. میں اس سیاست پہ یقین رکھتا ہوں. ہم 10-15 ہزار لوگوں کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ 10-15 ہزار اشرافیہ, یہ چور, یہ سب کچھ لوٹ کے کھا گئے, اور تم 24 کروڑ کا کھا گئے. وہ 24 کروڑ تو میرے عاشق ہوں گے ہی ہوں گے کہ جنہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہیں کھا گئے, تم بڑے نیک ہو. اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, میرے عظیم پاکستانیوں, میری عظیم قوم. کہاں کی کیسے عظیم قوم, تربیت نہیں کی. ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا, ہم نے کتنی محنت کی, ہم کتنا سچ بولتے ہیں, ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں, ہم ترازو کیسے تولتے ہیں, 50 روپے کا آم ہم 200 کا کیوں بیچ دیتے ہیں, ہم کسی کو اپنی گاڑی فروخت کرتے ہوئے اس کی برائیاں کبھی بھی نہیں بتاتے, اس کی 4 جھوٹی خوبیاں بتا کے گاڑی بیچ دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ سیاست کس نے کی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے سے پہلے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی, رائٹ, اور بڑی سخت الفاظ میں تربیت کی تھی سب کی. اور اس چیز کی وجہ سے آپ ہمیشہ فرماتے تھے سچ بولو. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے قریش کے سردار کیوں نہیں سچ بولتے, وہ فرماتے تھے تم سب سچ بولو. جس سے کیا ہوا, شروع میں ان کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب دیکھا کہ پیچھے نہیں ہٹنے والے, تو پھر یہ بھی وقت آیا کہ کہا گیا آپ کو ہم اتنا سونا دے دیں گے, قریش کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کروا دیں گے, تو آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں. تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج اور الٹے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دو تو بھی میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. پھر ایک نئی دشمنی شروع ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست تھی وہ ہی دراصل ایک مشکل سیاست تھی, اور اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ اس قوم کو اٹھانا ہے. رائٹ. اس قوم کو آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ صرف تربیت کے طریقے سے. ہمارے پاس جو لیڈرشپ کی سب سے بڑی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ہر بندہ آج آپ کو آپ کے حقوق بتا کر لیڈر بن جاتا ہے. فرائض بتا کر لیڈر بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن جو بندہ فرائض بتا کے لیڈر بنے گا وہ اس ملک کی تقدیر بدلے گا. کیا پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہے آپ کے جو
اس طرح کے سیاست؟ آنیسٹلی بتاؤں تو اس وقت تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سوچ پریویل کرے گی اور کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو ہماری قوم کو ان کے فرائض بتائے گا۔ سر آپ کے کانٹیکٹ سے ایک اور کویسچن ہے کہ ہم مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا اور ہم کہتے تھے جی کہ وہ ہم سے مانگتے ہیں، ہم اس کو پالتے ہیں یہ وہ، اور ہمارا 1 روپیہ جو ہے وہ ان کے 2 ٹکے ملتے تھے تو 1 روپیہ بنتا تھا۔ آج ہمیں ان کا 1 ٹکا اگر خریدنا ہو تو 2.5-3 روپے ہمیں اپنے دینے پڑیں گے۔ انہوں نے اپنی اسکل کے اوپر کام کیا انہوں نے، اور ہم نے بے نظیر پروگرام کی لائن میں لگا دیا، اور پوری دنیا ہمیں عالمی بھکاری کے نام سے جانتی ہے۔ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ابھی کوئی ایسا لیڈر میری نظر میں نہیں ہے کہ جو قوم کی تربیت کرے اور قوم کو ان کی ذمہ داریاں بتائے، تو آپ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہے اسد، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ پاکستان کو، یہ تو ہماری امید ہے اور ہم چاہتے ہیں۔ نہیں آئی ول پروو اٹ۔ دیکھیں آپ پاکستان کو بنگلہ دیش سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کی بڑی ریزنز ہیں۔ ایک تو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن، بنگلہ دیش کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بڑی نارمل سی ہے، یعنی ایسی لوکیشن پر اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن یہ ہے کہ دنیا کا اس سے تقریباً کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آرام سے اپنا بزنس کرتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے۔ آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کیا ہے؟ آپ کے سر کے اوپر ایک سپر پاور بیٹھی ہے چائنا، ایک طرف آپ کے ایران ہے، ایک طرف آپ کے افغانستان ہے، اور ایک طرف آپ کے انڈیا ہے۔ افغانستان کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہا، وہ چیزیں بھی آپ سفر کرتے رہے، اور اس طرح کے معاملات، ساری دنیا کا فوکس اس ایریے پہ ہوتا ہے۔ پھر آپ افغانستان سے تھوڑا آگے جائیں تو رشیا ہے، جیسے کہ 80s میں رشیا نے انویڈ کرنے کی بھی کوشش کی اس طرف۔ تو ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ آپ اس کو بنگلہ دیش وغیرہ سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے دنیا میں جو بنگلہ دیش جیسے ملک تو اس سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی جو ملٹری ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ دنیا میں بڑا یونیک سٹیٹس ہے، اور آپ اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش جیسے ملک شاید اب خواب دیکھتے ہوں ایسی ملٹری کی، ایون انڈیا وڈ ہیو ڈریم کہ ان کی ملٹری ایسی ہو۔ اگر ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کے ایکسپورٹ کی بات کریں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن، آپ کی ملٹری کمانڈ، آپ کی نیوکلیئر پاور، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ویسٹ کے بہت سے ملکوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو ہمارے لیے ایسے ہرڈلز کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے امپورٹ ایکسپورٹ پروڈکشنز اینڈ بزنس اتنا ایزی نہیں ہے جتنا بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے چیلنجز زیادہ بڑے ہیں۔ یا تو ہم اپنی ان ساری اسٹریٹجک چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں جو ہم ہٹ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے اور نہ ہمیں ہٹنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے اکنامک کرائسس کو ڈفرینٹ اینگل سے سالو کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری جو اکانومی ہے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کو امپروو صرف اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا جو بیسٹ وے آؤٹ ہے وہ اسمال انڈسٹریز ہے، جس پہ کسی دور میں کام بھی ہوا تھا۔ آئی تھنک جنرل ایوب خان کے دور میں کام ہوا تھا، اینڈ دین پرویز مشرف نے بھی اس کو کافی بوسٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہمیں دوبارہ اپنی اسمال انڈسٹری کی طرف آنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں کے اندر دستکاری کی دوسری انڈسٹریز لگانی چاہیے۔ یہ جو بے نظیر انکم پروگرام ٹائپ ہیں پروگرامز، یا جو لوگوں کو فری میں پیسے بانٹنے والے پروگرامز ہیں، لنگر خانے ہیں، انہیں فوری طور پہ بند کرنا چاہیے۔ یہ سارا پیسہ لگا کے آپ ڈسٹرکٹ لیول پر چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائیں، سکولز بنائیں، اور اسی طرح کوئی اور ایسا پروڈکٹیو کام کریں جس میں لوگ آئیں، مانگنے کی بجائے کمانا سکھائیں۔ تو وہ کام اگر ہم کریں تو اس سے پروڈکشن بڑھے گی، ظاہر ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اور ہمارے لوگ سر بلند ہوں گے اور غیرت قومی کے ساتھ کام کریں گے، اور شاید کرائم ریشو بھی بہت کم ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں تب ہی امپروو ہو سکتی ہیں۔ تو میری پاکستان کے حکمرانوں سے ایک بہت ہی ویلڈ گزارش ہے کہ یہ جو اس طرح کے سپورٹ پروگرامز ہیں، اگر آپ ان کی جگہ یہ چیزیں کریں گے
تو بلیو می میں غریب دوست آدمی ہوں, آپ کو بھی پتہ ہے. رائٹ. شاید سننے والے جو یہ لیتے ہوں گے انکم سپورٹ کے پیسے وغیرہ, تو وہ شاید بہت ناراض ہو رہے ہوں میری بات سن کے. لیکن اگر آپ سن رہے ہیں مجھے, تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی جگہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے اندر اسمال انڈسٹریز لگ گئی, آپ اس سے زیادہ پیسے کمائیں گے اور غیرت مند طریقے سے کمائیں گے. اور آپ اپنے بچوں کو بھی فخر سے بتائیں گے کہ میں محنت کر کے آ رہا ہوں, اور بے نظیر انکم پروگرام کے پتہ نہیں 5-8 ہزار یا 10 ہزار ہوتے ہیں, جتنے بھی ہوتے ہیں, اس سے ڈبل کما کے آ رہا ہوں. آج سر ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ مسجد میں ہم تھے, دوسرے بھائی مسجد سے باہر نکلے, باہر گاڑی میں ہم بیٹھے تھے, تو جیسے ہم گاڑی یہاں چلانا اسٹارٹ کرنے لگے ہیں نا, تو ایک دوسرے بھائی نے دیکھا کہ وہ ایک ریڑھی والا ہے, اور وہ مونگ پھلی چنے, ایون کہ اس کی مونگ پھلی تھوڑے دانے میری ابھی جیب میں بھی ہیں, تو وہ لے کے نا, اور اس کا ایک پاؤں کا مسئلہ تھا, وہ پیدائشی, اس کو آئی تھنک پولیو بتا رہا تھا, کیا کوئی مرض ہوئی تھی, اور اس سے وہ صحیح سے چل نہیں پا رہا تھا. ہم دوسرے بھائی کی جیسے نگاہ پڑی تو مجھے کہا سب دیکھو. میں نے دیکھا تو میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے پوچھا کہ آپ معذور ہیں اور آپ اتنی مشکل سے گاڑی کو دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں, اور آپ, اس نے پھر مجھے بتایا کہ اس طرح سے میں آزاد کشمیر سے ہوں, میں یہاں پہ رہتا ہوں لاہور میں, میرے باقی بھائی اور کام کرتے ہیں. تو اب اس کے پاس آپشن تھا کہ اس کا پاؤں واقعی خراب تھا, تو وہ جا کے کسی اشارے پہ بیٹھ سکتا تھا, اور اگر کوئی پولیس والے آتے, وہ ویڈیوز ہوتی ہیں کچھ, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے اس کو اٹھایا تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور وہ بھیک مانگ رہا تھا, تو اس کے ساتھ تو ایسا سین نہیں تھا, وہ واقعی اس کا مسئلہ تھا, تو وہ جا کے بیٹھ سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ ایک اچھی چیز ہے, پازیٹیو چیز ہے, تو اس کو ہم ہائی لائٹ کریں. تو ہم نے انٹرویو بھی کیا, اپنی طرف سے تھوڑی اس کی ہیلپ بھی کی. اس نے لینے سے انکار کر دیا, تو اس کے بدلے میں یہ تھوڑی میں نے مونگ پھلی اس سے رکھ لی کہ یہ آپ رکھیں. تو مطلب اتنا خوددار شخص, اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, کہ مطلب اس سے بات کر کے, اس کو دیکھ کے. تو آپ کے اس کانٹیکس میں نے اس چیز کو ایڈ کیا کہ وہ آسانی سے جا کے بیٹھ کے کسی بھی اشارے پہ بھیک مانگ سکتا تھا. تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اس سے. بالکل ایسے لوگ موجود ہیں, بھری پڑی ہے ایگزامپلس خوددار لوگوں کی. رائٹ. اور غیرت قومی, خودداری, تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی, فرائض کی ادائیگی, ٹیکس کا پے کرنا, کہیں پر کوئی غلط کام نہ کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری قوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سر, اور دوسری طرف ہم دیکھنے پروفیشنل بیکاری اور ڈیجیٹل بیکاری, اور اس کی جو متعدد اقسام ہیں. دیکھیں, جو مجھے یورپ میں بھی بیکاری نظر آئے. یورپ میں پاکستانی ہوں گے. سر پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ پوری دنیا میں جو بیکاری پکڑے جا رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے. ایسا نہیں ہے صرف پاکستانی. میں ایکچولی میں روم میں تھا, تو میں روم کا, اٹلی کا نا, روم کے اسٹیشن سے نکلا, تو وہاں پہ مجھے ایک بیکاری ملا. تو انفارچونیٹلی وہ پاکستانی تھا. تو میں نے اس کو کہا یار یہاں یہ کام نہ کر. دیکھ لیں, میں نے کہا تھا نا سر پاکستانی. ہاں نہیں, بٹ ہی ٹولڈ می, اس نے مجھے کہا کہ جی یہاں پہ بھی ہمارا ایک پورا گروپ ہے, اور وہ گروپ میں اس گروپ کو جو لیڈ کرتے تھے وہ البانین, یہ جو ایسٹرن یورپ کے ملک ہیں, ایسٹرن یورپ کے, وہ ان کے گروہ ہیں وہاں پہ, اور وہ زیادہ تر. تو بیکاری وہاں پر بھی ہیں, ان میں پاکستانی بھی ہیں, ایسٹرن یورپ کے لوگ بھی ہیں, کوئی رشین اسٹیٹس کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. سو یہ سارے دیکھیں, بیکاری کیا ہے, وہ ایک کرائم ہے. رائٹ. تو کرائم ٹینڈنسی ہر جگہ پہ ہے, تو وہ آپ کو اگر یورپ میں بھی بیکاری نظر آ سکتے ہیں, تو پھر ہمارے یہاں تو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پورا وہ پلانڈ گروہ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے اور کرواتا ہے. تو یہ ایک کرائم ہے, اس کو تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. تو یہ ایک صرف اخلاقی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ کرائم ہے. سر آپ نے یہ تو کلیئر کر دیا کہ ہم پاکستان کو, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش سے کمپیئر اس طرح سے نہیں کر سکتے. ہاں ایک سیکٹر ہے کہ ان کی ایکسپورٹس, اس میں ہم بات کر سکتے ہیں, اس کو بھی آپ نے کمپلیٹ کلیئر کر دیا. اب اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کو انڈیا سے, ہمسایہ ملک سے, ایک دن ہمارا ان سے اور آزادی کا ہمارا فرق ہے, تو ایک دن میں اس نے اتنی ترقی کر لی کہ ویسے دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے, اور عالمی ماہرین کے مطابق وہ آنے والے 5 سال کے بعد دنیا کی 3ری بڑی معیشت ہوں گے. اور انہوں نے دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کو وہاں پہ ممالک کو اکٹھا کیا, G20, اور سر جوڑ کے بیٹھے, اور اتنا مطلب اس لیول تک وہ چلے گئے, دنیا ان کے اوپر اتنا اعتماد کرنے لگی کہ ورلڈ کپ انہوں نے اپنے اس کے میزبان بن گئے.
تو ہم ایک دن کا ہی ان سے فرق ہے، تو ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے؟ اصل میں یقیناً اس میں ہماری خامیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں. یو رائٹ کہ انڈیا بڑی پازیٹیو سائڈ پہ چلا پچھلے 10 12 14 سال میں، اور انفارچونیٹلی یہ 14 سال ہمارے لیے کافی کرائسس کے سال تھے. ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جب تک ہم پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوتے، ابھی بھی دیکھیں اس وقت ہم مطلب اتنے عرصے سے ہم اپنی جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ ابھی تک نہیں بنا پائے. اب انشاءاللہ فیب میں الیکشنز کا پلان ہے الیکشن کمیشن کا، تو وہ خیر سے ہوں. اس کے بعد پھر اگر ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو اور ڈیموکریسی چلتی رہے تو ہمیشہ آپ کو اینڈ ریزلٹ اچھا ہی ملتا ہے. انڈیا کی خوش بختی یہ رہی ہے کہ انڈیا میں ٹوٹی پھوٹی سے ہی ڈیموکریسی چلتی رہی، اور فائنلی دے گاٹ میچور، وہ اب میچور ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈینز میں ان میں بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، لیکن انڈینز کی کوتاہیاں دنیا معاف کر دیتی ہے، پاکستان کی کوتاہیاں معاف نہیں کرتی. اس کی کیا وجہ سر؟ دیکھیں گجرات میں کیا ہوا، گجرات میں کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور جو بندہ اس وقت چیف منسٹر تھا وہ اس کے بعد انڈیا کا پرائم منسٹر بنا، اور پھر دوسری بار پھر بن گیا. کسی نے اس سے UN کے فورم پہ آواز اٹھائی گئی، کسی فورم پہ اس سے نہیں پوچھا گیا کہ گجرات میں مسلم کش سارا کیوں ہوا. بابری مسجد کو شہید کیا گیا وہاں پہ، اور کتنے ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کا تب بھی قتل عام کیا گیا تھا، دنیا میں کسی نے ان سے نہیں پوچھا. انڈیا میں آئے دن چرچز کو آگ لگائی جاتی ہے، کرسچنز کو مارا جاتا ہے، ان سے نہیں پوچھا جاتا. پاکستان میں اگر ایک جگہ بھی ایسا واقعہ ہو جائے تو پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فوری طور پہ ہم پہ سینکشنز کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو ہمارے وہی میں پھر کہوں گا کہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن، پھر پاکستان کا نظریہ اسلام پر قائم ہونا، رائٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں 2 ہی ریاستیں مذہب کی بنیاد پہ بنی، یہ آپ کو پتا ہوگا، ایک پاکستان ایک اسرائیل، ٹھیک ہے. تو جب 2 ہی ریاستیں مذہب کے نام پہ بنی تو وہ دونوں ظاہر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور ایک بالکل اور طرف جا رہی ہے رائٹ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق، اور دوسری ریاست بالکل ہی اور نظریے کی ہے. تو اس لیے اس سارے کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو اکانومی ہے وہ جیوز کے ہاتھ میں ہے. جیوز رول کر رہے ہیں اس وقت آپ کی بینکاری نظام پہ. تو ظاہر ہے ایک ریاست جو اسلام کے نام پہ بنی اور اس نے آج تک اسرائیل کو ایکسیپٹ تک نہیں کیا، اس کے لیے بزنس کرنا اور انڈیا کے لیے بزنس کرنا، اس کو کمپیئر کرتے ہوئے تھوڑا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے گراؤنڈز ہماری نسبت قدرے ایزی ہیں. لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محنت کرنا چھوڑ دیں، ہمیں ان سے ڈبل محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہماری قوم، ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، شاید اب 26 کروڑ ہو گئے ہیں، ہم اگر اپنے ملک کا سوچ کر دن رات محنت کریں تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم انڈیا سے مزید کہیں آگے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے کم نہیں، اور دنیا میں ٹیلنٹڈ ترین، اب ڈاکٹرز آپ دیکھ لیں، دنیا میں جہاں بھی پاکستانی ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ پریفر کیا جاتا ہے. US میں بھی پاکستانی کارڈک سرجنز، نیورو سرجنز، دے آر ویری سکسیزفل. لیکن آپ ایئر اسپیس میں دیکھ لیں، آپ اس میں شٹل سروسز میں دیکھ لیں، آپ انجینئرنگ میں دیکھ لیں، تو پاکستانیز آر ایوری ویئر. تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمیں بس محنت ضرورت سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کچھ عرصے کے لیے. اور میں یہ جو اس وقت بچے 5 8 سال 10 سال کی عمر میں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پہ فوکس کیا جائے انشاءاللہ. سر فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس کو، یہ جو انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا، حماس کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ یا جو گراؤنڈ ریئلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ لوگ جن کا ابھی اگر میں نام بھی لوں تو چونکہ یہ ہماری پوڈ کاسٹ انہی کے پلیٹ فارم پہ چلے گی، انہی سے میری مراد جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، تو وہ اس کو بین بھی کر دیتے ہیں. ایون میری تو ایک ID بھی ان لوگوں نے بلاک کر دی ہے. تو ابھی ہم ایک ہوٹل پہ ہم نے کھانا کھایا یہاں لاہور میں، تو وہاں پہ ایک اچھی چیز ہمیں نظر آئی کہ ان کا فلیگ نیچے انہوں نے سیڑھیوں پہ لگا کے اوپر کے، اس سے اوپر گزر کے جائیں آپ. تو اچھا لگا کہ کم از کم ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں ہم، کیونکہ وہ لوگ ہمارے اوپر اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ ہمارا مطلب
اب یہ ہم ریکارڈنگ بھی انہی کی بنائی ہوئی چیزوں سے کر رہے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے حماس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اتنے پاورفل ہیں اور ہم دیکھیں حماس کے پاس راستہ کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل مشہور ہے. آئی تھنک یو مسٹ نو اٹ. رائٹ. دنیا میں اتنی بڑی جیل موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ چاروں طرف سے بند ہے. سامنے اس کے سمندر ہے, بیک اور رائٹ سائڈ پہ پورا اسرائیل ہے, اور لیفٹ سائڈ پہ مصر ہے, اور تینوں طرف سے اس کی دیواریں بند ہیں. وہ لوگ نہ باہر جا سکتے ہیں نہ اندر آ سکتے ہیں. سامنے ان کے سمندر ہے. غزہ میں اگر آپ نے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے سیمنٹ منگوانی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو اسرائیل سے پرمیشن لینی ہے. وہ سیمنٹ اسرائیل میں پہلے کیمیکلی چیک ہوگی. چیک ہونے کے بعد غزہ میں آپ کے گھر تک پہنچے گی. آپ کے کھانے پینے کی چیزیں بھی اسرائیل میں چیک ہو کے اندر آئیں گی. جیسے جیل میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جانے سے پہلے جیلر چیک کرتا ہے. ان حالات میں وہ لوگ رہ رہے تھے. اور جب انہوں نے اسرائیل کو انویڈ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ بھی پرووکڈ تھی, بغیر پرووک ہوئے انہوں نے نہیں کیا. ایک بڑا اردو کا محاورہ ہے, تنگ آمد بجنگ آمد. کب تک آپ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد پھر جی سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آخر پہ میں چاہوں گا کہ جو ناظرین اسپیشلی یوتھ جو ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر جو جنگ سے ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں نے اس گفتگو میں شاید صرف میسیج ہی دیے ہیں. جی ایسا ہی ہے, اور میں اس کو کوئی اسپیشل میسیج جو مس ہو گیا ہو؟ ان شارٹ دہرا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے فرائض کو پہچانیں. رائٹ. حقوق کی بات ابھی رہنے دیں. رائٹ. فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. رائٹ. پہلے آپ ڈیزرو تو کریں کہ آپ کو حقوق ملے. تھوڑا سا سوچیں, سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں, کون کتنا کام کر رہا ہے اپنے ضلع کے لیے, اپنے ملک کے لیے. ہم نے سوسائٹی کے لیے, ملک کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اپنے گریبان میں جھانکیں. رائٹ. میرا سب کو یہی میسیج ہے, اچھا لگے یا برا لگے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, اپنا احتساب کریں. رائٹ. اپنا احتساب جب کر لیں تو پھر سیاستدانوں کا کیجیے گا. رائٹ. اور سر آپ فیڈز کے جنگ میں سرپرست اعلیٰ ہیں, اور جنگ میں جو فیڈز کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے انڈر ہو رہی ہیں, آپ کے سپرویژن میں ہو رہی ہیں. تو ابھی نیکسٹ جو آپ لوگوں کا مطلب فیڈز کا جنگ میں جو پروجیکٹ ہے وہ کب اور کہاں پہ اسٹارٹ ہوگا, اور اس سے جنگ کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں فیڈز کو بہت پھلتا پھولتا دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اور میری خواہش یہ تھی کہ میں نے اسد فردوسی آپ کو بھی ہمیشہ یہی کہا تھا کہ اپنے جنگ کے پہ فوکس کریں, اور الحمدللہ یو اسٹارٹڈ دیئر. اور میری ہمیشہ آپ کو سپرویژن رہے گی انشاءاللہ. اور اب میرا پلان تو یہی ہے کہ اب آپ آئی ٹی سینٹر کی طرف آئیں. جی سر, لاسٹ ٹائم سر گڑھ موڑ پہ ملاقات جب آپ سے ہوئی تو آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ پہلے اس کو ہم ایک دیہات میں شروع کریں, جو کہ ہم نے سمیج آباد میں اسٹارٹ کیا الحمدللہ. اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ہم آئی ٹی سینٹر کی طرف آئیں, تاکہ وہ بچیوں کے لیے تھا تو یہ آپ کے بچے بچیوں سب کے لیے ہوگا. جی انشاءاللہ. آئی ٹی سینٹر کی طرف آئیں تاکہ یہ ان کو جن کو یہ شوق ہے کمپیوٹر والی سائڈ کا, وہ وہاں سے کچھ ارننگ شروع کریں اور کوئی ایک اسکل سیکھ لیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا وہ دن دور نہیں ہے کہ جب وہاں آپ کا وہ خواب آئی ٹی یونیورسٹی والا انشاءاللہ وہ شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو. بہت شکریہ سر. سر آپ کو شعر و شاعری سے ادب سے بھی بہت لگاؤ ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کے 2-3 جو آپ کے فیوریٹ اشعار ہیں وہ بھی ناظرین کو. فیوریٹ تو شاید میرے بہت سے اشعار ہیں, تو وہ موسٹ فیوریٹ شاید اس وقت سنانا مشکل ہی ہوگا, لیکن جو اس وقت مجھے جو کوئی ذہن میں آ رہا ہے ان دنوں بہت زیادہ پسند آ رہا ہے وہ ہے کہ صوفی تجھے خبر ہی نہیں راز عشق کی. صوفی تجھے خبر ہی نہیں راز عشق, خبر ہی نہیں راز عشق کی, آنا ہمارے پاس کبھی ہم بتائیں گے, اور ہم خود بتائیں گے تمہیں اپنی برائیاں. ہم خود بتائیں گے تمہیں اپنی برائیاں, وہ اس لیے کہ لوگ تمہیں کم بتائیں گے. ہم خود بتائیں گے تمہیں اپنی برائیاں, وہ اس لیے کہ لوگ تمہیں کم بتائیں گے. اور آپ سب کے لیے ایک شعر ہے جی کہ کیا خبر
کل یہی تابوت میرا بن جائے، کیا خبر کل یہی تابوت میرا بن جائے، آپ جس تخت کا حقدار سمجھتے ہیں مجھے. تو یہ اب سب کی نظر. ویسے شاعری میں جو آپ نے فیوریٹزم کی بات کی، میرے سب سے جو فیوریٹ شاعر ہیں دور عصر حاضر کے، وہ سید مبارک شاہ صاحب ہیں. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. وہ میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں اور ان کا میں پوئٹری میں بڑا فالوور ہوں، اور ان کی چند غزلیں مجھے بہت زیادہ پسند رہی ہیں ہمیشہ. اور وہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو سید مبارک شاہ وہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کر کے مجھے بہت اچھا لگا. آپ سے ملاقات کرنے کا جو ہے وہ ہمیشہ پہلی فرصت میں جب بھی لاہور آنا ہو، جھنگ جانا ہو، آپ اویلیبل ہوں، کیونکہ آپ سے ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ سر.